ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 8 اپریل 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 256 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے اور انشاءاللہ آج ہماری یہ سورت بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب یہ جو میرے بھائیوں آخری رکوع ہے آیت نمبر 192 سے لے کر 227 تک یعنی اینڈ تک، یہ بہت اہم ترین رکوع ہے. اور قرآن حکیم کا چونکہ سٹائل جو ہے یہ خطبے کا ہے، خطبے کا سٹارٹ بھی بڑا جاندار ہوتا ہے اور اس کی کنکلوژن بھی بڑی جاندار ہوتی ہے. تو خصوصاً اس سورت کا نام ہی الشعراء ہے یعنی شاعروں سے متعلق. اب یہ لفظ بھی اسی آخری رکوع میں آئے گا. قرآن حکیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کتاب ہے اس حوالے سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو کتابیں آئیں وہ سلیبس کی فارم میں آئیں اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ ٹیمپر بھی ہو گئیں، لیکن یہ کتاب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے. سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر میرا 85 ریکارڈڈ ہے. قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر ہے 115 قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت قرآن حکیم کی حفاظت کے حوالے سے. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 112 ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اعتبار سے. اور اسی میں میں نے جو قرآن حکیم کے اندر جو یہ ڈیوائن میوزک ہے، ملکوتی غنا ہے اور قرآن حکیم کو طرز لگا کے پڑھنا، اس کی جو اہمیت بخاری اور مسلم میں آئی ہے اس کو پسند کیا گیا ہے. اور قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود سے ان صورتوں کو اس طریقے سے نازل فرمایا ہے تاکہ کسی کا پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے انٹرسٹ لوز نہ ہو. اس کو ڈیوائن میوزک ہم کہتے ہیں یا ملکوتی غنا اردو کے اندر. یہ قرآن حکیم کے اندر ایک خاص خصوصیت ہے جس کی وجہ سے عرب کے لوگ اس سے اٹریکٹ بھی ہوئے. اگر یہ جسٹ وہ کتاب ہوتی جس طرح کے سلیس کتاب ہوتی ہے ادب کی لینگویج میں تو وہ انٹرسٹ نہ ہوتا. جو اس کی آیات کے اندر وزن موجود ہے،
بالکل پرفیکٹ وزن بھی نہیں ہے جس طرح کہ نظم کے اندر ہوتا ہے، بعض صورتوں میں ہے بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک وزن قافیے کی فارم میں پایا جاتا ہے۔ آج ماڈرن دور کے اندر جو عذاب نظم کا سٹائل ہے وہ قرآن حکیم سے ہی ڈیڈکٹ کیا گیا ہے، جس میں مصرے برابر نہیں ہوتے لیکن آپس میں ربط بھی کسی حوالے سے موجود ہوتا ہے۔ اب سورۃ الفاتح ہی دیکھ لیں کس طریقے سے اس کی ایک خاص یہ جو طرز اتنی قرآ حضرات لگا رہے ہیں، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان آیات کا آپس میں وزن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ آیت لمبی ہو گئی لیکن نستعین وہی نون کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ رب تو بنا، وزن بنا، لیکن میم آیا اینڈ کے اوپر۔ یعنی پیورلی ایک لٹریچر میں آپ اس کو وہ پوئٹری بھی نہیں کہہ سکتے، اور نہ یہ بالکل سلیس کلام ہے، خطبے کا سٹائل ہے اس کا، اور جو آیات کے اندر وزن ہے وہ اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے طرز لگا کے اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو اپنی آواز کے ساتھ غنا نہ کرے، قرآن حکیم ترنم اور طرز لگا کر نہ پڑھے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اور اس کی پریکٹیکل فارم آپ دیکھیں، قاری مشاری راشد کو آپ سنیں، اسی طریقے سے آپ ابراہیم شریم کو سنیں، عبد الرحمن سدیس، چلیں وہ تو اس لیول کے نہیں لیکن وہ بعض لوگوں کو وہ بھی پسند ہے، سعد الغامدی ہیں، اسی طریقے سے ابو بکر الشاطری ہیں، اور کئی قاری حضرات ہیں جو اس اعتبار سے تلاوت کرتے ہیں کہ گویا دل میں اتر جاتی ہیں۔ اور اس میں خصوص بالخصوص جو مشاری راشد ہے، اس نے اس ماڈرن دور کے اندر قرآن حکیم کی محبت جس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں جاگزی کی ہے اپنی آواز کے ذریعے، اس کی مثال دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس دور حاضر کے اندر۔ تو یہ ساری ٹیکنیکل جو گفتگو ہے میں نے مسئلہ نمبر 112A کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کر دی ہے، اس لیے میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ یہ 2-2.5 گھنٹے صرف اس ایک رکوع پہ میں فی البدی بول سکتا ہوں، اس لیے میں ان احادیث کو اس حوالے سے چھوڑ رہا ہوں۔ آج چونکہ میں نے پرٹیکولرلی جو شاعری کی جو شرعی حیثیت ہے اسلام کے اندر، اور اس میں جو 2 ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں اور حق کی راہ کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر 15 صحیح الاسناد احادیث، اور اسی طریقے سے گانے سے متعلق اسلام کے کیا احکام ہیں، کیا کیٹاگوریکل ڈینائی ہے یا صرف ان گانوں کا ڈینائی ہے اسلام کے اندر جو بے حیائی پر مبنی ہو، اس حوالے سے جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں میں اس کانٹیکسٹ میں 15 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ اینڈ پہ کور کروں گا۔ اور یہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ انشاءاللہ اسپیشل لیکچر ہوگا، مسئلہ نمبر 172 کے عنوان سے انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ اپلوڈ ہوگا، یوٹیوب کا چینل جو میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے تھرو، اور یہ قرآن کلاس نمبر 256 ہوگی۔ تو میں قرآن کلاسز کے اندر ہی ان تمام ایشوز کو ریزالو کرتا ہوں تاکہ ہماری پرائمری بک، ٹیکسٹ بک جو ہے وہ قرآن ہی رہے، اور اس کے ذیل میں ہم احادیث بھی اور فقہی احکام و مسائل بھی، اختلافی مسائل بھی ڈسکس کریں، لیکن ہو درس قرآن، کیونکہ یہ ٹیکسٹ بک ہے، احادیث ہماری ریفرنس بکس ہیں۔ تو قرآن حکیم پر اس اعتبار سے ظاہر ہے اس زمانے میں بھی اعتراضات کیے گئے، اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا اہل زبان سمجھتے تھے، اور نان عربز کو وہ عجمی کہا کرتے تھے، یہ گونگے ہیں، ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے۔ اور عربی عام گفتگو میں بھی ردیف قافیے ملا کے، جس طرح آج کل کبھی آپ جیو نیوز کی خبریں سنیں نا، تو وہ اردو کی جب خبریں بیان کرتے ہوئے قافیے ملا کے بات کر رہے ہوتے ہیں، عرب کے لوگ عموماً بات ہی اس طرح کیا کرتے تھے، یعنی وہ اتنے فصیح اللسان تھے اور گفتگو کو اس طرح وہ جوڑ لیا کرتے تھے کہ ان کی عام گفتگو اس طرح ہوا کرتی تھی، اور ان کے لیے پھر یہ کتاب چیلنج بن گئی، یعنی جس چیز کے اوپر ان کا ملکہ تھا اسی چیز کے اوپر ان کو چیلنج کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب جو ہے وہ عروج پہ تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ایسے دیے گئے کہ بڑے بڑے طبیب جو ہیں وہ، اب مردے کو کون طبیب زندہ کر سکتا ہے، اور مادر ذات اندھا، اور ایسے اندھے بھی جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں۔ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کو آنکھیں نصیب ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اسی طریقے سے مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، پرندہ اڑ کے بن جاتی تھی۔ اب اتنے بڑے بڑے معجزات وقت کے طبیبوں کو چیلنج کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر عروج پہ تھے، انہوں نے کہا تو انہوں پوچھ لینے، یہی تو چیز ہے کہ وقت میں جو سب سے بڑی ایپیکس اور کلائمیکس والی چیز ہے اس کو چیلنج کیا جائے۔
اللہ تو پھر اپنا تعارف اسی طریقے سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کروائے گا نا، کہ یعنی جو اس وقت ترقی پہ ہے چیز اس کو چیلنج کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ جادوگر عروج پہ تھے، اپنے سحر کا یہ سارے معاملات دکھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، انہوں نے پھر ایسا معجزہ دکھایا کہ وہ جادوگروں والا واقعہ آپ نے اکثر سنا، میں نے بھی اس کے اوپر کئی لیکچرز ریکارڈ کروا دیے الحمدللہ، پچھلی کلاسوں میں بھی ڈسکس ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شاعری عروج پہ تھی، اور عرب کے لوگوں کو ناز تھا کہ ہم جیسا کوئی اہل زبان ہی نہیں ہے، باقی سب کو وہ کہتے تھے گونگے ہیں، عجمی کہتے ہیں گونگوں کو، نان عربز کو وہ گونگا کہا کرتے تھے۔ اب اس صورتحال کے اندر ایک کتاب نازل ہو اور ایک ایسے شخص پر نازل ہو جو لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، یہ اس سے بڑا معجزہ۔ اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو تو کہہ سکتا ہے کوئی شخص کہ یار یہ شروع سے ہی بڑا ذہین آدمی تھا، یہ شاعروں کے پاس بیٹھتا تھا، فلاسفروں کے پاس بیٹھتا تھا، تو ظاہر ہے کہ پھر 40 سال تک اس بندے کا ایکسپوئر ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے انٹیلیجنشیا جو اس فیلڈ کے ہیں، اشعار اور فلاسفر، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کلام اس نے لکھ لینا تھا۔ اس کے برعکس وہ ایسا شخص ہے جس کی لائف بڑی ڈائنامک ہے، یعنی بچپنا اس کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ عرب کے لوگوں کی بھیڑوں کو چرانا چند ٹکوں کے عوض، اتنی غربت کے اندر زندگی، اور پلس پھر جب آسائش کے دن آئے تو ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے سیدہ خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو مکے کے ایک کامیاب تاجر بن گئے، اور اپنی جب وہ ڈائنامک لائف کی پیک کے اوپر تھے 40 سال کی عمر میں، یا آپ سمجھ لیں 38.5 سال کی عمر ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے اور لیونر ایئرز قمری اعتبار سے 40 سال کی عمر، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں حدیث آتی ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ اس حوالے سے ہوا کہ آپ غار حرا میں جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ چند ہفتوں کے بعد یہ کلام نازل ہوا، اور جب کلام نازل ہوا تو بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ یار یہ کلام ایسا ہے جو اتنا پر تاثیر ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ امی ہے، کسی سے پڑھا بھی نہیں ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ سورۃ العنکبوت میں پارہ نمبر 21 کے پہلے صفحے پہ آیات آتی ہیں، آج ٹائم نہیں ہے، میں نے مسئلہ نمبر 85 میں یہ ساری گفتگو ان آیات کو بھی کور کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھاڑ لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ہمارا جو ہے وہ ان پڑھ یا امی ہونا یہ ہمارے حق میں جو ہے ایک نٹوریس چیز ہے، لیکن نبی کے حق میں یہ ایک خوبی والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آج کسی کا شاعر ہونا خوبی والی چیز ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں شاعر نہ ہونا خوبی ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، ہم نے ان نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن ہے اور روشن آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ وہ آیت جو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے نزول سے پہلے کبھی کسی کتاب میں پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ خط کھینچ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، آپ لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اذا لارتاب المبتلون، اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے۔ پھر سورہ یونس کے اندر آیا، آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا اس سے پہلے تم نے مجھ سے کوئی اس طرح کلام سنا تھا؟ یعنی میری اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی اس بات پر گواہ ہے، میں نے کسی شاعر کی شاگردگی اختیار نہیں کی، کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی، اس کے باوجود ایسا کلام لے آئے ہوں کہ سب لوگ حیران ہیں، جس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی ہیں، اور وہ پریڈکشنز، پروفیسیز من عن اسی طریقے سے پوری ہو رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس 40 سال کی زندگی جو اعلان نبوت سے پہلی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا آپ کی نبوت کی۔ تو نبی پیدائشی طور پہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، لیکن اس کو اس وقت پتا چلتا ہے جب اسے مبعوث کیا جاتا ہے، اس کے علم میں نہیں ہوتا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے وقت جو کیفیت طاری ہوئی، بخاری اور مسلم میں آتا ہے، تو وہ کیفیت تو طاری نہ ہوتی۔ تو اس حوالے سے جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے، میں نے اس کے اوپر
دو نشستوں کے اندر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، کہ انبیاء پیدائشی طور پہ معصوم ہوتے ہیں، اس عقیدے پہ جو شبہات ہیں اور جو دو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ان کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر کے حق راستہ بتایا تھا۔ آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا معجزہ دیا، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی کو مل جائے تو وہ اژدہا نہیں بن سکتا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا، لیکن یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی معجزہ، اور ہر دور کے ٹیسٹ کو یہ پورا کرتی ہے۔ اس وقت شاعری عروج پہ تھی تو بڑے بڑے شعراء اس کے مقابلے کا کلام نہیں لا سکے، قرآن حکیم نے کئی جگہ چیلنج دیا۔ آج سائنس عروج پہ ہے، قرآن حکیم کی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کئی لیکچرز دیے ہیں، جسے شوق ہو مسئلہ نمبر 60 ہے، مسئلہ نمبر 83B ہے، مسئلہ نمبر 64 ہے، اور کئی لیکچرز ہیں اہل سنت پاک.com پہ۔ بالی ایک الگ سے ٹاپک ہے، اور اس پہ اب یہ میں جتنی گفتگو کر رہی ہوں میں نے کوئی لکھی نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی تیاری کی ہوئی تھی کہ میں نے بولنا ہے، میں فی البدی بول رہا ہوں اس ٹاپک کے اوپر۔ یہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ یہ کتاب، قیامت تک کے لیے نبوت تھی، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ جو ہم آج موسیٰ علیہ السلام کے عصا آ بھی جائے، کوئی چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کسی پوپ کے ہاتھ میں دیں، یا یوروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی عالم کے ہاتھ میں، یا امام کعبہ کے ہاتھ میں بھی دے دیں، اس کو عصا بنا کے بتا دیں، نہیں بنا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی کوئی ویڈیو نہیں دکھا سکتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ یہ القرآن، واحد معجزہ جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے۔ اب معجزات خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے 8 گھنٹے کا لیکچر اس کے اوپر ریکارڈ کروایا ہے 4 نشستوں میں۔ مسئلہ نمبر 131A B C D، معجزات، کرامات، استدراج، الوین یہ جو نظر کا دھوکہ، جادو، ان تمام ٹاپکس کے اوپر قرآن حکیم سے میں نے درجنوں آیات اور بخاری اور مسلم سے درجنوں احادیث ان 4 نشستوں میں یہیں پر قرآن کلاسز میں سورہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں کور کی تھی، تو اس کی ڈیٹیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور کیا اس کا اسلوب ہے۔ اب یہ جو عربی کا ٹیسٹ ہے وہ آپ ایز سچ اس طرح تو ہم نان عرب تو فیل نہیں کر سکتے۔ بہرحال اردو زبان میں اگر کسی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اس عربی کے سوز و گداز کو، تو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کا ترجمہ ہے ترجمان القرآن کے نام سے۔ تفہیم القرآن میں بھی وہ چھپا ہوا ہے 5-6 جلدوں کے اندر، لیکن الگ سے بھی آپ کو ایک جلد کے اندر وہ ترجمہ مل جائے گا۔ عربی لنگوسٹک کا سوز و گداز ٹرانسلیٹ اگر کسی نے اردو زبان میں کیا ہے نا، تو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے، اس پائے کا اور کسی کا ترجمہ نہیں ہے عربی لنگوسٹک کے ٹیسٹ کے اعتبار سے۔ یعنی میں قرآنک عربی الحمدللہ جانتا ہوں، مجھے ایسے ضرورت نہیں پڑتی ہے اردو والی ڈکشنری دیکھنے کی، تو میں اس ٹیسٹ کو فیل کر سکتا ہوں کسی درجے تک۔ بہرحال وہ جو اعلیٰ درجے کا ٹیسٹ ہے وہ تو صرف عرب کے لوگ ہی فیل کر سکتے ہیں جو اہل زبان ہیں، تو وہ اردو زبان میں اگر ٹرانسلیٹ ہوا ہے تو وہ مولانا مودودی نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ بڑا اچھا ہے اردو زبان میں، صوت القرآن چینل کے ذریعے مشاری راشد کی آواز میں، اور اس طریقے سے ابراہیم شریم کی آواز میں، اور مراج الدین خان صاحب کے ترجمہ کی آواز جو ہے فتح محمد جلندری صاحب کے ترجمے کے ساتھ بہترین ہمارے صوت القرآن چینل کے اوپر پاکستان کے اندر ریڈیو پہ چلتی ہے، اس طریقے سے یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہے، اور حقیقتاً ٹیسٹ آتا ہے قرآن سننے کا۔ اور پھر جو اس قرآن کے اندر سوز و گداز ہے عربی کا، وہ تو صرف عرب کے لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی چیخیں بھی نکلتی ہیں، ان کو وہ بات دل کے اوپر اتر رہی ہوتی ہے، ان کو بات پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہاں ہم بیٹھ کے بس یہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایتے سارے گستاخ رسول نے نا ایسی پہ کرنے ہوتے ہیں ایسے بیٹھ کے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں جب ان کی گستاخیاں ساری نکالتا ہوں، ان کے سارے بزرگوں کی گستاخیاں جو الحمدللہ نکال کے ان کی چھاپی ہوئی کتابوں سے، اب یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اب صرف یہی کہتے ہیں کہ جی جناب غلام احمد قادیانی دجال بھی اتنا بڑا فتنہ نہیں تھا جتنا انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ بالکل فتنہ ہے آپ کے لیے، آزمائش ہے، کیونکہ نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ یعنی لوگوں نے ان کی بیماری سمجھی نہیں ہے، یہ بیچارے بھولے بالے لوگ ان کو قرآن و سنت پیش کرتے رہے، یہ قرآن و سنت کو کہاں مانتے ہیں؟ ان کو تو ایک فارمولہ پڑھا دیا گیا کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں، ہم نے ان کے سارے وہ بزرگ جن کے اوپر ان کا تکیہ تھا ان کی گستاخیاں ننگی کر کے بالکل عوام کے سامنے رکھ دی،
اب لے کے آئے میرے بھائی، یہ ہماری مجبوری تھی۔ مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ اس کے جو شروع کے 25 منٹ ہیں وہ کم از کم 10 دفعہ سننے والے ہیں کہ میں نے یہ تڑپ کے 8 سے 5 سال پہلے لیکچر کیوں ریکارڈ کروایا تھا۔ یہ لوگ قرآن و سنت سنتے ہی نہیں تھے، جو قرآن پڑھے اس کو کہتے تھے وہابی ہے، جو قرآن و سنت کی بات کرے وہ انہوں نے ایک ادبی سی گالی نکالی ہوئی ہے وہابی کہہ کے، نجدی کہہ کے، تو اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک سے دور کرنے والے سازشی جو ٹولہ تھا ان کا بھی علاج کر دیا الحمدللہ۔ اب عوام الناس قرآن کی طرف آ رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر قرآن کے حوالے سے جو ڈاکٹر اقبال نے آواز بلند کی، پھر مولانا مودودی نے اسے کلائمیکس تک پہنچایا، اور ویڈیوز کی فارم میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اور پھر ان کے آگے جتنے اسٹوڈنٹس نے، اور آج امریکہ کے اندر نعمان علی خان ہے، وہ بھی ان کے سمجھ لیں پوتا شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار کے، بڑے اچھے طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام قرآن حکیم کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا کام انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی تطہیر پہلے ہو چکی ہو، جن کا جو ہے وہ کسی روحانی سرجن کے ذریعے آپریشن ہو چکا ہو۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے نعمان علی خان یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز کچھ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ایک ہی جملے سے ان کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا، گستاخ رسول ہے۔ ان کا علاج جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہے، یہ ایک ایسے بندے کے پاس ہے جو ان کا روحانی سرجن بن کے ان کا علاج کرے۔ اور الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں، کتنے بھائیوں جو کہتے ہیں کہ آپ انجینئر تو ہیں کوالیفائڈ آنرز کے ساتھ، لیکن آپ ایک روحانی سرجن اور ڈاکٹر بھی ہیں، جس طریقے سے ان لوگوں کا علاج کیا ہے۔ ہاں جب یہ ان کی تطہیر ہو جائے پھر ان کو نعمان علی خان بھی سمجھ آ جائے گا، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی سمجھ آ جائیں گے، ڈاکٹر اسرار بھی سمجھ آ جائیں گے۔ لیکن جدو تک کتا انہوں نے کھوئی ہے، آپ ڈول جتنے مرضی نکالتے رہیں، یہ پاک نہیں ہوگا معاملہ۔ جب تک یہ کتا نہیں نکلے گا جو ان کو پٹیاں پڑھائی ہیں ان کے مولویوں نے، اس وقت تک ان کو کتاب و سنت ان کے دل پہ نہیں آئے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت بعد میں سمجھ آتی ہے، پہلے تزکیہ ہو۔ اور وہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرے گا۔ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھاتا تھا، اور قیامت تک اس امت میں بھی لوگ اٹھیں گے، اور وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر کے جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، انسان کی اپنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی۔ یعنی مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2009 تک میری حالت یہ تھی کہ میں جو وہ فجر کی نماز پڑھ کے سوتا تھا تو زور سے پہلے اٹھ کے ناشتہ کرتا تھا، زور کی نماز پڑھ کے سوتا تھا تو عصر کے وقت اٹھتا تھا، عصر سے مغرب تک جو ہے وہ گول گپے اور میں وہ کھایا کرتا تھا گولا۔ یہ میری روٹین ہوا کرتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج سے جو ہے وہ 8-9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کس کام کے لیے مجھے اٹھا کے تو اس باطل کے سر کے اوپر دے مار رہا ہے، کہ آج الحمدللہ اردو زبان کے اندر کسی بھی اختلافی مسائل کے اوپر آپ کو کوئی بھی سپیکر نہیں ملے گا جو ہر ٹاپک کے اوپر الحمدللہ۔ ایک زمانہ تھا آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے تک ہمارے بمشکل جو یوٹیوب کے چینل کے ویورز تھے وہ 1 لاکھ تک تھے، اب الحمدللہ 3 ملین سے زیادہ ہیں پر منتھ، الحمدللہ 30 لاکھ سے زیادہ ایک مہینے میں یوٹیوب کے ایک چینل کے ویورز ہیں الحمدللہ، اور واٹس ایپ کے اوپر اور باقی آپ یہ تو ایکسپوننشلی دعوت کا کام رائز کر رہا ہے، لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، اب تو ایک ٹریگر ہو چکا ہے معاملہ۔ بلکہ آج ہی مجھے وہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں حافظ محمد جعفر صاحب، وہ گئے ہوئے ہیں سیالکوٹ اپنے بھائی گاؤں میں، وہ کہتے ہیں گمراہی کا گڑھ تھا یہاں پہ، یعنی پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور جو بڑا وہ گاؤں کا چودھری تھا وہاں کا، وہ سعودیہ میں وہ کہیں جاب کرتے تھے، تو یہ آج ہی وہ پہنچے، آج عصر کے وقت مجھے فون آیا، مجھے تازہ بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ملے تو وہ بالکل ان کی لائف چینج ہو چکی ہوئی تھی۔ اچھا وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید سعودیہ گئے ہیں تو یہ چینج ہو چکے ہیں اور نماز سنت کے مطابق شروع کر دی اور توحید کی اصلاح ہو گئی، کتاب و سنت کے منہج پہ آ گئے۔ تو وہ کہنے لگے حافظ صاحب اس وقت دنیا کے اندر ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اٹھایا ہے جس نے جو ہے نا تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے یوٹیوب کی دنیا کے اندر، آپ اس بندے کو سنیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اس نے کہا جی کون؟ ان کا انجینئر محمد علی مرزا۔ جعفر صاحب کہتے ہیں وہ تو 2003 سے یار ہم تو اکٹھے رہ رہے ہیں، وہ تو میرے بڑے پکے دوست ہیں۔ اس وقت انہوں نے مجھے موبائل پہ میرے ساتھ بات کروائی، پھر میں نے ان کے ساتھ بات کی۔ اب وہ انہوں نے کئی کنال جگہ اسی گاؤں کے اندر لی ہے، اور الحمدللہ کتاب و سنت کے منہج کی مسجد بغیر کسی فرقہ واریت کے ٹائٹل کے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سے بالاتر ہو کے وہ مدرسہ اور مسجد بنانے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ورنہ عام آدمی کو تو یہ مسجد بھی نہیں بنانے دیتے ہیں، آپ کو پتہ سٹے لے لیتے ہیں، نہیں جی اتنے بادی نہیں ساڑی، ہاں چودھری کوئی ہوئے گا نا، پھر یہی تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو بھی تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا نا اگر قوم کے بڑے بڑے سردار تیرے ساتھ تو ان کے خاندان سے نہ ہوتا تو کب سے تیرا کام تمام کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی
ایسی جگہوں کے اوپر ایسے خاندانوں میں مبعوث کرتا ہے کہ جن کا رعب ہوتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے والے لوگ بھی پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مبعوث کرتا ہے, ایسے اٹھاتا ہے کہ وہ دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی اوپر کے لوگ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ وہ لوگ پھر اس طریقے سے جنہوں کہتے ہیں کھونگا نا خیر نہیں کوئی سکتا, خیر نہیں پھر انہوں نے کوئی سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر اپنے دعوت کا کام لینا ہے تو ظاہر پھر ان کو اٹھانا ہے. یعنی حضرت عمر کو اور امیر حمزہ کو اٹھایا ہے نا, ان کے ذریعے پھر دیکھیں ہاں جی آؤ مقابلہ کرنا ہے, کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے, عورتوں کو بیوہ کروانا ہے, تو آؤ حمزہ اور عمر کا مقابلہ کرو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مطلب بندے تو اسی طریقے سے اٹھائے جاتے ہیں. اور آج علم کی دنیا کی ضرورت تھی کہ علمی طور پر محاسبہ کیا جائے ان لوگوں کا, تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے تیار کرتا ہے اور وہ اس طریقے سے ان پر یہ ساری فیزز گزاری جاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ بالکل سورج کی طرح روشن ہو کے نا باطل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ سارے ایکسپوئر. اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور ہمیں کتاب و سنت کے منہج پر چلنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت پھیل رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے دنیا نیوز کے اوپر بھی یہ خبر آئی تھی کہ آئندہ 20 سے 30 سال کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہو جائے گی. الحمدللہ, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ, اور اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. یہ آپ یاد رکھیں, آج یورپ میں, امریکہ میں عیسائی پادری اپنے گرجے مسلمانوں کے ہاتھ بیچ کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں. اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ, ٹرو مانوں میں وہ اسلام ہی ہے, باقی تو صرف وہ ایک ڈنگ ٹپاؤ کام چل رہا ہے. پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ اسلام ہے. مسئلہ نمبر 49 میں نے ریکارڈ کروایا ہے اسی ٹاپک کے اوپر. گستاخانہ فلموں اور گستاخانہ کارٹونز اور اس طرح کے جو یہ معاملات ہو رہے ہیں مسلمانوں کو ٹریگر کرنے کے لیے کہ پاکستان, یہ مسلمان جو ہیں وہ یہ کولڈ وار ون کر رہے ہیں الحمدللہ. اور میں پاکستان کے حوالے سے یہ ضرور بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہاں پر گمراہی بھی بہت عام ہے اور ڈومیننٹ گمراہی ہے, اس اعتبار سے گمراہی کا قلعہ بنا ہوا ہے, تو دوسرے معنوں میں اس اعتبار سے اسلام کا قلعہ بھی ہے کہ دنیا میں دعوت حق جتنی بھی پھیل رہی ہے اور جتنی بھی تنظیمیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں ان کا گڑھ بھی پاکستان ہے. اس حوالے سے اسلام کا قلعہ بھی ہے. اور الحمدللہ یہ چیز خوشائن ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لیڈنگ سپیکرز ہیں یا اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں ہر حوالے سے لوگ, وہ پاکستان انڈیا کے لوگ ہیں, سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں الحمدللہ. یہی اجمی ہے جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے اور انشاءاللہ یہ کام پھیلے گا. اب آ جائیے میرے بھائیو سورہ الشعراء کی ان آیات کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الشعراء آیت نمبر 192. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور بے شک یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے. نزل بِهِ الروح الامین, اور اسے لے کر اترا ہے روح امین یعنی روح قدس سیدنا جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. علی قلبک لتکون من المنذرین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر یہ کتاب اتاری گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائے آخرت کا, کہ مرنے کے بعد ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. آن دا ڈے آف ججمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اللہ کے حضور تمہاری. بلسان عربی مبین, اور یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے جو بالکل واضح زبان ہے, فصیح زبان ہے, اور عربی کے زندہ ہونے کی وجہ ہی یہ قرآن ہے. 1500 سال کے باوجود قرآن پاک کی عربی اسی طریقے سے زندہ ہے. آج آپ 8 سے 100 سال پہلے کی انگلش پڑھ لیں تو بڑی مشکل ہے. یعنی زبانیں جو ہیں ہر 100 سال کے اندر تغیر آ جاتا ہے, لیکن اس کتاب میں کی وجہ سے عربی بھی محفوظ ہو کے فریز ہو گئی ہے 1500 سال پہلے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور اس کتاب کا ذکر پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ کتاب ایسی ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے. اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, کیا مشرکین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچائی کی دلیل کافی نہیں تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء گواہی دیتے ہیں, ان کے علم میں یہ بات ہے
کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ اس حوالے سے میرے بھائیوں احمد دیداد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے دور حاضر میں، اور انہی کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، جن سے کئی معاملات میں ہمیں اختلاف بھی ہے، لیکن ان کی جو اسلام کی خدمات ہیں ہم دل سے قدر کرتے ہیں۔ میں اس ٹاپک پہ بھی بول سکتا ہوں، لیکن ایک اچھا کام ایک بندے نے احسن طریقے سے اردو میں بھی اور انگلش کے اندر کر دیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے، The similarities between Christianity and Islam، اور اردو میں ان کا لیکچر ہے اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت۔ اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے تورات اور انجیل کے حوالے دیے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشنز اور اس کتاب کی پریڈکشنز موجود ہیں۔ میرے پاس بھی میں نے بھی نوٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں، میں وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہو جاتا، میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر جسے شوق ہو تو وہ اس حوالے سے دیکھ سکتا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی شخص کے اوپر اتار دیتے، کسی اجمی کے اوپر، فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ پڑھ کر سناتا ان عربیوں کو، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو یہ ایمان ہی نہ لے کر آتے، کہتے یہ تو اجمی ہے، یہ کیا عربی جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عربیوں میں ہی اس پیغمبر کو مبعوث کیا، عربی زبان کے اندر، تو یہ کبھی بھی ایمان لے کر نہ آتے۔ میرے بھائیو، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ کے دل پر کس طرح قرآن نازل ہوا، کس طرح وحی نازل ہوتی تھی، بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں، آج ٹائم نہیں کہ میں ان کو کور کروں۔ بہرحال بخاری مسلم میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا، اور جس طرح رات کو سوتے وقت خراٹے کی آواز ہے، اس طریقے سے آپ کے جو ہے وہ ناک مبارک سے آواز نکلنا شروع ہو جاتی اور آپ پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا۔ صحابہ کرام آپ کو چادر اڑا دیتے، اور پھر اسی حالت میں وہ آیات نازل ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد بھی کروا دیتا۔ اور اس طرح کی کئی احادیث ہیں، جسے شوق ہو تو وہ مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس میں بعثت نبوی اور نزول وحی سے متعلق چیپٹر ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تیسری جلد کے اندر 5837 سے لے کر 5851 تک کل 15 احادیث ہیں مشکات المصابیح میں، بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات نبوت، جو آپ پر یعنی معاملات ایسے ہوئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں گزرتے ہوئے صحیح مسلم میں آتا ہے پتھر سلام کیا کرتا تھا، اس طرح آپ کے ساتھ بڑے ایکسٹرا آرڈنری جو ایکسپیرینسز ہوئے بعثت نبوی کے وقت، اس حوالے سے احادیث اور معجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، وہ بھی معجزے آپ کو دیے گئے، ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں ہے، دعوی نبوت قرآن کے معجزے پہ ہے، بل اس قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کی برکت سے اور آپ کی دعا کی برکت سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بخاری اور مسلم میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش کا برسنا، اور پھر آپ کی مبارک انگلیوں سے بادلوں کا پھٹنا اور مدینہ کے اطراف کے اوپر بارشیں ہونا، یہ سارے میں نے معجزات جو ہیں مسئلہ نمبر 131C کے اندر کور کر دیے ہیں، 17 معجزات بڑے بڑے۔ تو اس حوالے سے یہ جو چیپٹر ہے کل 92 احادیث ہیں، اور یہ 92 کی نسبت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف ابجد بھی بنتے ہیں، بڑی زبردست نسبت ہے۔ علامات نبوت اور معجزات والا چیپٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مشکات المصابیح کی تیسری جلد میں بخاری اور مسلم سے درجنوں احادیث ہیں، 92 کل احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5852 سے لے کر 5943 تک۔ جسے شوق ہو تو یہ علامات نبوت اور معجزات والا چیپٹر بھی پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی وہاں پر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی غیر عربی شخص ان پر تلاوت کرتا یہ کبھی بھی ایمان نہ لے کر آتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یوں ہی ہم مجرمین کے دلوں میں یہ چیز داخل کر دیتے ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں، یعنی جب وہ خود حق درمی پر آتے ہیں تو پھر سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ سنت ہے، بخاری اور مسلم میں احادیث ہیں، جب اس طرح کی آیات آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔
لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، یعنی موت کے وقت، پھر اس وقت تو ایمان لانے کا تو فائدہ نہیں ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے بارے میں آیا الآن، اب ایمان لایا، اس نے بھی ڈوبتے وقت کہا تھا کہ میں رب موسیٰ ہارون اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے، نزع کے عالم سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو اچانک ان پر یہ عذاب آ جائے گا اور ان کو اس وقت کوئی شعور بھی نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، اس وقت کہیں گے حسرت کے ساتھ کیا ہمیں کوئی مزید مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اے نبی آپ سے کہتے ہیں جلدی عذاب لے کر آؤ۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا تم نے غور نہیں کیا ہم نے ان کو لطف اندوز ہونے کے لیے کتنے سال دیے، یعنی مہلت دی، کیونکہ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جاتا پھر عذاب آ جاتا، یہ مہلت تھی تو خالد ابن ولید صحابی بن گئے نا، ادروائز عذاب آتا تو صحابی تو نہ ہوتے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ وہاں پر ڈر سنانے والا کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور مبعوث کیا، ذکرا یا دہانی کے لیے، وما كنا ظالمین، اور ہم کبھی ظلم نہیں کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے آیت نمبر 15 میں، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی نبی ان میں مبعوث نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ نبی کو مبعوث کرتا ہے، اس کے بعد حجت تمام کرتا ہے۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور یہ قرآن کوئی شیاطین لے کر نہیں اترے، وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور نہ یہ کسی شیطان کی طاقت ہے اور نہ کوئی اہل ہے، کوئی جن کہ یہ قرآن لے کر اترے۔ انہم عن السمع لمعزولون، شیطانوں کو تو اب سننے سے بھی معزول کر دیا گیا ہے۔ سورہ الجن کے اندر، سورۃ الاحقاف کے اندر، بخاری اور مسلم میں کئی احادیث آتی ہیں اس حوالے سے کہ پہلے شیاطین جو ہیں وہ فرشتوں کو جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے تھے وہ ان میں سے سن لیتے تھے اور آ کر کاہنوں کو اور شاعروں کی کانوں میں ڈال دیا کرتے تھے، وہ کچھ چیزیں مکس کر کے تو وہ لوگوں میں بیان کرتے تھے، کچھ باتیں صحیح نکل آتی تھیں تو وہ لوگ ان کے اوپر ایمان لانا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی برکت سے سیل کر دیا گیا ہے کہ اب شیاطین کے اوپر جو ہے وہ مزائل داغے جاتے ہیں شہاب ثاقب کی شکل میں، میٹرائٹس کی شکل میں، تاکہ وہ اوپر جا کر فرشتوں کا کلام نہ سن سکیں۔ یہ بین ہو چکا ہے۔ یہ انشاءاللہ ٹاپک جب سورۃ الاحقاف میں آئے گا تو میں ڈیٹیل پہ اس وقت گفتگو کروں گا، پارہ نمبر 26 میں۔ اب میں اس ٹاپک کو یہاں پہ سکپ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کو تو معزول کر دیا گیا ہے اس نبی آخر الزمان کی برکت سے، اب وہ کوئی ایسا کلام نہیں کر سکیں گے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو مت ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ، مت پکارو کسی اور کو الہ، فتکون من المعذبین، ورنہ معذبین، ورنہ تم عذاب دیے گئے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اب میرے بھائیو اگلی آیت بڑی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرٹیکولرلی حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے دعوت توحید دیں۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں بھی اوپر تلے اس کے 3 طریق ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5371، 5372، 5373، مشکات میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش اپنے خاندان کو جمع کر کے کہا کہ اہل قریش اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر آپ نے کہا اے عبد مناف، میرے خاندان کے لوگوں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کو متاثر جو ہے وہ مخاطب کیا، بنی عبد الشمس کو، بنو امیہ کو، باقی لوگوں کو ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل قریش اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا اے میرے چچا عباس ابن عبد المطلب اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اے میری پھپھی صفیہ تو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تجھے بچا نہیں سکوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ فاطمہ بخاری اور مسلم کی احادیث کے تحت جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کیوں؟ صرف تقوی سے کسی کو کوئی نسبت فائدہ نہیں دے گی، ہاں نسبت پلس تقوی تو ظاہر ہے امت محمدیہ کو جو نسبت حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ سے قیامت والے دن سب سے پہلے ان کا حساب ہو جائے گا۔ تو تقوی کا فائدہ ہوگا نسبت کے ساتھ۔ اس ٹاپک پہ میرا مسئلہ نمبر 138 ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ اس میں نے اس طرح کی کئی احادیث کو کور کیا ہے، آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے کندھے جھکا کر رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے کندھے جھکا کر رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل ایمان کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، کندھے جھکا کے رکھیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، میں نے کہا تھا اصحاب صفہ کے بارے میں پرٹیکولرلی یہ کہا گیا کئی موقع پر، ایک موقع یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا ہے آپ اس کا خیال کیجئے۔ جو لوگ صرف ایویں چسکا لینے کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہ بات سن کے اٹھ جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، ان کے لیے نہیں۔ جو واقعی اپنا تن من دھن اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اپنے کندھے جھکا کر رکھیں، ان کے ساتھ نرمی کیجئے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ فرما دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو میں تمہارے تمام کاموں سے بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ توکل کیجئے اس اللہ پر جو العزیز غالب ہے اور الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ جو شخص نافرمانی کرے اسی وقت اس کو زمین میں دھسا دے، لیکن اس کا رحم ایسا ہے، رحم فرمانے والا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیل دیتا رہتا ہے کہ شاید میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ الذی یراک حین تقوم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اللہ آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کمال محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ ابھی چند لوگ، گنتی کے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کئی سالوں کی دعوت کے باوجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہا ہے کہ کوئی نہیں، یہ تو اب نظر آ رہا ہے، مستقبل تو اللہ کے علم میں تھا کہ آئندہ 10 سالوں کے اندر رومن امپائر اور پرشین امپائر گرنے والی ہے، 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ پبلک نہ بھی اٹیچ ہو، آپ کا اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ نماز پڑھنے والے جو آپ کے اصحاب ہیں ان کی صفوں میں جب آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ان کی صفیں سیدھی کروا رہے ہوتے ہیں، اپنے اصحاب کے اندر موجود ہوتے ہیں جبکہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا ہے، علم والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیاطین کس کے اوپر اترتے ہیں؟ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وہ ہر اس جھوٹ گھڑنے والے بدکار کے اوپر اترتے ہیں شیاطین۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور شیاطین ان کے جو ہے وہ کانوں میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کاہنوں کے اوپر شیاطین ان کو کوئی باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں، پھر وہ لوگوں تک باتیں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے اوپر جو ہے وہ شیاطین نازل ہوتے ہیں جو جھوٹے کردار کے لوگ ہیں، کاہن، جادوگر، ساحر، اس قسم کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ کوئی شیطان اور جن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، بلکہ یہ روح قدس جبرائیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام نازل کیا گیا ہے۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔
اب میرے بھائیوں سورہ الشعراء یعنی شعراء اشعار کہنے والے شاعر جو نازل ہوئی، اس سورت کا نام جس آیت کے اندر آ رہا ہے آیت نمبر 224 وہ آیت آ رہی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ شاعروں کا ذکر فرمائے گا کہ شاعروں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو کردار کی کمزوری کا شکار ہوتی ہے اور گپ شپ ہی مارتے ہیں، سوائے ان میں سے چند لوگ، یعنی کیٹاگوریکل ڈینائی کے بعد اس کی ایکسیپشن بھی دی کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی شاعری کو کنڈیم نہیں کیا گیا، بلکہ ان مذموم اشعار کو کیا گیا ہے جو جھوٹ کے اوپر اکثر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شاعروں کے اوپر اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ اوپینین ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ هُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر تو وہ ہیں کہ ان کی پیروی کرتے ہیں حق سے بہکے ہوئے لوگ، وہ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ شاعر جو ہیں وہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، کبھی آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں اپنے شاعری کلام کے ذریعے، کبھی کہتے ہیں میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، کبھی کہتے ہیں میں سورج لے آؤں گا، اور اس قسم کے وہ جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہیں، ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں۔ آپ شعراء کے کلام پڑھیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اکثر ایسی باتیں کہتے ہیں جس پہ وہ خود عمل نہیں کرتے، یعنی وہ ان کے کردار کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں جو وہ کر ہی نہیں سکتے، کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، میں جان بھی دے دوں گا تیرے لیے۔ وہ تو جناب ایک دفعہ جلتی ہوئی موم بتی کے اوپر ہاتھ کسی کا رکھ دے تو پتہ چل جائے گا جان بھی کوئی دے سکتا ہے کہ نہیں۔ تو صرف وہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ یہ کہ کوئی خاص حد کو کراس کر دے، وہ الگ بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں سکتے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں جو اہل ایمان ہے، کوئی اہل ایمان حسان ابن ثابت جیسا شاعر ہو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، وَانْتَصَرُوا من بعد ما ظلموا، اور انتقام لیتے ہیں اس کے بعد جبکہ ان پر ظلم ہو، ویسے نہیں کسی کے ساتھ انتقام لیتے۔ ایسے کردار کے جو شاعر ہیں ان کی شاعری جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، اس کا ڈینائی نہیں ہو رہا، بلکہ ان شاعروں کا ڈینائی ہو رہا ہے جن کی شاعری جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب ظالم لوگ جان جائیں گے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس بھیانک انجام کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اب آپ قرآن حکیم بند کر دیجئے، میں وہ 15 احادیث جلدی جلدی کور کروں۔ شاعری کے اعتبار سے اور خصوصاً گانے کے اعتبار سے کیا شرعی حکم ہے وہ میں اس کے اندر کور کروں گا۔ عثمان بھائی کو بلا لیں، اب تو بجلی میرے خیال ہے شاید نہ جائے یہ۔ اچھا میرے بھائیوں، اس کانٹیکسٹ میں احادیث تو بہت زیادہ تھیں شاعری کے اعتبار سے اور گانے کے اعتبار سے۔ میوزک کا ٹاپک میں سکپ کروں گا ہمیشہ کی طرح، ظاہر ہے یہ تو 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، اس پہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال میرا جو فائنل آپ سمجھ لیں ورڈنگ میری طرف سے یہ ہے کہ بچنے میں عافیت ہے، باقی جو ہے وہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ 15 صحیح الاسناد احادیث میں انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں کور کروں گا۔ اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، آلموسٹ تقریباً 90% اس میں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4784۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ میں مشکات کا تعارف پھر کروا دوں کیونکہ میں نے مشکات کے نمبر بتانے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں مشکات از دی انسائکلوپیڈیا آف حدیث، میں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا آپ سمجھ لیں خلاصہ اور نوٹس ہیں۔ میں نے اس پہ الگ سے مکمل ڈیٹیلڈ لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B اہل سنت پاک.com پہ، ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھرو۔ آپ یوٹیوب میں جا کر کریکٹ اسپیلنگ لکھ دیں 111 یعنی 111-B- مسئلہ MAS، اس کے بعد کوما اپاسٹرافی والا جو اوپر ڈلتا ہے ALAH، مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو۔
تو وہ لیکچر ڈائریکٹ یوٹیوب بھی کھول دے گی. یہ آج کا لیکچر جو ہے مسئلہ نمبر ہوگا 172. تو آپ 172-MAS والا کاما ALAH لکھیں, یوٹیوب ڈائریکٹ بھی کھول دے گی. ویسے بھی ہمارے فرحان بھائی نے اینڈرائیڈ ایپس بھی اپلیکیشن بھی اس کی بنائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ ایک PDF بھی ہے 32 پیجز کا, اس کے اوپر بھی ہائپر لنک کے ساتھ اردو میں بھی, ہندی میں بھی اور رومن انگلش کے اندر بھی وہ سارے لیکچرز جو ہیں ان کے ہائپر لنک موجود ہیں یوٹیوب سے. تو یہ مشکات المصابیح کے میں نمبرز بتاؤں گا. یہ جو کہ سیکنڈری بک ہے, اس میں بخاری اور مسلم کی نیچے تخریج بھی ہوئی ہے. شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ یہ 3 PDF فائلز ہیں 18 MB کی. ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com میں الحدیث والے پورشن کے اندر آپ کو یہ تینوں جلدیں مل جائیں گی. تو اس میں یہ پورا ایک چیپٹر ہے اشعار کے حوالے سے اور شعر و شاعری کے حوالے سے. کل 29 احادیث ہیں مشکات کے اس چیپٹر کے اندر. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4783 سے لے کر 4811 تک مشکات میں آپ یہ چیپٹر اگر پڑھ لیں شاعری کے بیان کے اوپر, تو آپ کو یہ ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی. ساری کور نہیں میں کر رہا, کچھ کر رہا ہوں, اور میں ساروں کے مشکات کے نمبر بتا دوں گا. مشکات آسانی کے ساتھ چونکہ اویلیبل ہے, اور جس کو بخاری اور مسلم کا نمبر چاہیے ہو تو وہ اسی مشکات میں انٹرنیشنل نمبر تخریج کا فٹ نوٹ کے اوپر لکھا ہوگا کہ بخاری سے فلاں نمبر ہے, مسلم سے فلاں ہے, ترمذی سے فلاں ہے. تو میں اس لیے یہ مشکات کے نمبر انشاءاللہ بتاؤں گا. تو پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے, اور مشکات میں بھی امام ولی الدین تبریزی نے بخاری سے یہ لی ہے حدیث. مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4784, اسی شاعری والی چیپٹر کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں. بے شک بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کو پسند فرمایا اور کہا کہ بعض شعر واقعی حکمت سے پر. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نے یہ ساری احادیث جو ہے مسئلہ نمبر 1 میں کور کی ہوئی ہیں, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا سٹارٹ میں یہ 8 احادیث ہے قرآن کے حوالے سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو فضائل قرآن والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا, اور اس قرآن اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال بھی دے گا. اب اس کو آپ دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے کس طریقے سے سمویا ہے جواب شکوہ کے اندر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اسی کو ٹرانسلیٹ کر دیا. تو یہ بعض اشعار جو ہیں وہ حکمت سے پر. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. وہ کہتے تھے میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, کہ قرآن اور اقبال ان کا لیکچر ہے اقبال ڈے کے اوپر, ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ. وہ کہتے ہیں کہ میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میرے بڑے بھائی نے مجھے جو ہے وہ بانگ درا لا کے دی. تو جواب شکوہ کا شعر 5ویں کلاس میں تھا. کہتے ہیں میرے تحت الشعور میں چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہتے ہیں اس شعر نے میری زندگی پلٹ دی. اور پھر جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو مودودی صاحب سے میرا تعارف ہوا, اور میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مبعوث کیا کہ کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر, کنگ ایڈورڈ نے ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں, اور کرے گا, اپنی زندگی تک مشہور ہوں گے, وہ بھی چند کمیونٹی کے لوگوں میں. ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھے گی, لیکن ڈاکٹر اسرار کو اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ہیں, اپنی ویڈیوز میں آج بھی زندہ ہیں, اور کس طریقے سے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے. 40 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنی پریکٹس بھی چھوڑ کے مکمل طور پہ دین کے لیے وقف ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے کیسا عروج دیا کہ ڈاکٹر اسرار بھی کنگ ایڈورڈ کا ڈاکٹر ہیں, اور باقی بھی آپ دیکھ لیں جو ڈاکٹر ہیں وہ کتنے ہیں, لیکن ڈاکٹر اسرار جیسا کوئی ایک ڈاکٹر بھی ہے. قرآن کی وجہ سے اللہ نے عروج دیا ان کو, الحمدللہ. تو میں بھی اپنے آپ کو ان کا فیض سمجھتا ہوں. میں نے بیان القرآن سے, قرآن حکیم کے حوالے سے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے, ان کی ویڈیوز کے ذریعے. میری ملاقات بھی 13 جون 2008 کو ان کے ساتھ ہوئی, جس کی آج کل ہم نے وہ اپنا فیس بک کا بینر بھی لگایا ہوا ہے اسی تصویر کا, تو اس پہ تاریخ بھی لکھی ہے 13 جون 2008.
تو ابھی ان کی آپ سمجھ لیں اینیورسری کہہ لیں، برسی کہہ لیں، وہ آنے والی ہے. آج 8 اپریل ہے. 14 اپریل 2010 کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کی 3 دن کے بعد یہ بیٹا میرا پیدا ہوا تھا سعد علی. یہ 17 اپریل کو ہوا ہے. 14 اپریل 2010 کو ڈیتھ ہوئی اور میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا. الحمدللہ لاکھوں کا مجمع تھا لاہور کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عروج دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. اس شعر نے دیکھیں ڈاکٹر اسرار کی زندگی پلٹ دی، ایک ڈاکٹر اقبال کے شعر نے. تو بعض شعر حکمت سے پر ہوتے ہیں. صحیح بخاری مشکات میں 4784. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 4786. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اگر کسی شاعر نے کی ہے تو لبید نے کہی ہے. وہ اس وقت کا عرب شاعر تھا اور اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ فقرہ بھی پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے اس نے فنا ہو جانا ہے. تو یہ بھی پر حکمت شعر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شعر کا مصرع پڑھا. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 4787. عمر بن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کے پیچھے پیٹھ کے پیچھے سواری پہ سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں امیہ بن ابی السلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے شعر یاد ہے اس کا. تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی شعر سناؤ. یہ صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 4787. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شاعر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنایا تو آپ کو بڑا پسند آیا. آپ نے فرمایا اور سناؤ. کہتے میں نے اور سنایا. پھر فرمایا اور سناؤ. تو کہتے میں نے اور سنایا، حتیٰ کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران 100 اشعار مجھ سے سنے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے ان کو 100 شعر یاد بھی تھے، انہوں نے سنائے. عرب کے لوگوں کا شغف بھی تھا شاعری کے ساتھ، آج بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اشعار سنے ان سے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ مجھے یعنی پرسنلی خود یہ شکوہ جواب شکوہ بہت پسند ہے ڈاکٹر اقبال کا. بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنا ایک پورا پروگرام اس کے اوپر کیا تھا. 2 علماء بٹھا کے وہ تشریح بھی کرتے ہیں. ایک عالم شکوہ پڑھتا ہے اور جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے جو جواب دیا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے. یہ یعنی اردو شاعری کا بھی ایک سمجھ لیں کلائمیکس ہے، اور جو اس کے اندر درد پوشیدہ ہے خصوصاً شکوہ کے اندر، وہ تو کمال کی چیز ہے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 4788. ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو ہے وہ کٹ گئی، اس پہ زخم آیا اور خون بہنا شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البدی آپ کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی. میں نے کہا کہ شعر نہیں کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عرب کے لوگوں کی عام گفتگو بھی بڑی ہم وزن ہوا کرتی تھی. آپ نے کہا حل انت الا اصبع دمیت فی سبیل اللہ ما لقیت. اے انگلی تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی اور اس سے خون ٹپک گیا. یعنی ایک انگلی سے ہی خون ٹپکا ہے نا، لیکن یہ تو دیکھ کہ یہ اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہے. تو اپنی انگلی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البدی یہ بات کر دی، حل انت الا اصبع دمیت فی سبیل اللہ ما لقیت. تو اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، 5ویں حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، متفقن ہے، مشکات میں ہے 5889. یہ اس چیپٹر میں شاعری والے چیپٹر میں نہیں تھی، یہ کسی اور چیپٹر میں تھی، معجزات والے میں نے وہاں سے لی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر، بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے 131C میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں کور کیا ہے کہ 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، لیکن جب افراتفری مچی تو صرف 80 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رڈز پڑھتے ہوئے فرنٹ سے لیڈ کیا. یہ ہوتا ہے لیڈر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فی البدی یہ پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں.
تو آپ دیکھیں میں نے بتایا عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فی البدی زبان میں بھی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، دیکھ لیں یہ اکثر احادیث متفق علیہ ہیں، مشکات میں ہے 4793 اور پچھلی جو حدیث تھی مشکات میں 5889 تھی۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا بھی ہے غزوہ خندق کے موقع پر، اور بڑی کمال انہوں نے اس کی پکچرائزیشن کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب جو ہیں وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، گنگنا رہے تھے خندق کھودتے ہوئے، مسجد نبی کی تعمیر کے دوران بھی، خندق کھودتے ہوئے بھی۔ کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے جہاد کے اوپر اس وقت تک جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے، یعنی جب تک زندگی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنی زندگی، جو سورہ توبہ میں آیا نا کہ مومنین کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم جب تک زندہ رہیں گے جہاد کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہم نے موت کی بیعت کی ہوئی ہے۔ اچھا اب یہ وہ شعر گنگنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے سے گنگنا رہے ہیں اس کے جواب میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفاظ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قافیے کے ساتھ ہی اسی قافیے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کی عیش، اصل عیش، اے اللہ بخش دے انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی۔ کس طریقے سے اس کو، تو یہ اتنا زبردست انہوں نے عمر سیریز کے اندر نا، میں اکثر اس کو لگا کے سنتا ہوں والا پورشن، جس طریقے سے انہوں نے الحمدللہ اس کو فلمایا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کی عیش، دنیا کی عیش تو جو ہے وہ تو وقتی ہے، اصل عیش تو آخرت کی ہے، اے اللہ تو بخش دے، تو راضی ہو جا انصار سے بھی اور مہاجرین سے، اللہ تعالی ہم سب سے بھی راضی ہو، آمین۔ ساتویں حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، یہ ہے وہ مذموم اشعار کے بارے میں جو گندے اور جو آپ سمجھیں ولگر قسم کے بے حیائی پہ مبنی اشعار ہوتے ہیں، یہ کفری ہے، کئی گانے ہیں وہ کفری اشعار ہیں، یعنی کئی گانے ایسے ہیں جن میں اشعار کفریہ ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب وہ ایک ٹاپک نہیں ہے، مطلب ورنہ میں اس کے اوپر بول سکتا ہوں کتنے اشعار جو پبلکلی لوگ گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں۔ گانا گنگنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس میں شرکیہ الفاظ، کفریہ الفاظ نہ ہو، بے حیائی پہ مبنی نہ ہو۔ ایک خامند اپنی بیوی کو گانا سنا سکتا ہے، بیوی اپنے خامند کو، مرد کے اندر، عورتوں کے اندر، لیکن بے حیائی والا شادی کے موقع پہ، وہ آگے حدیث بھی آ رہی ہیں، گانے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اسلام کو، لیکن بے حیائی پر مبنی نہ ہو، اختلاط نہ ہو مرد و عورت کا۔ یہ وہ ساتویں حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 4794۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھرا ہو، یعنی برے شعر اس کے اندر ہو، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ زیادہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے قیامت کے دن، کہ جتنی کو دنیا میں اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے جو تکلیف ہے، اس سے بڑی یہ تکلیف ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو ظاہر ہے اس میں برے اشعار نہیں شامل، برے اشعار شامل ہیں، اچھے اشعار شامل نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشعار سنے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شعراء کے کلام کو پڑھا بھی ہے اور پسند بھی فرمایا۔ آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 4789۔ جب بنو قریظہ کا محاسبہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تو حسان ابن ثابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی ہجو بیان کرو، یعنی ان کی مذمت کرو مشرکوں کی، اللہ تمہاری مدد کرے۔ حسان ابن ثابت شاعر تھے، کہا کہ شعر کے ذریعے مشرکین کو منہ توڑ جواب دو۔ دوسری بات ارشاد میں حسان میری طرف سے ان مشرکین کو جواب دو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی اے اللہ روح قدس یعنی جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تھی۔ اے اللہ حسان ابن ثابت کی بھی مدد فرما تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ الحمدللہ۔ 9ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے،
اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4790. صحیح مسلم مشکات میں 4790. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی ہجو بیان کرو، مذمت کرو شعروں کے ذریعے، کیونکہ یہ ان پر تیر اندازی سے زیادہ شدید ہے. ظاہر قریش کا تو مان ہی اس کے اوپر تھا نا کہ وہ بڑے اچھے شاعر ہیں، تو کہا گیا ان کو شعروں کے ذریعے جواب دو، یہ تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں ان کو شعر. حقیقت بات ہے، بعض اوقات شعر جو ہے وہ بہت برے لگتے ہیں کسی کو جبکہ کسی کے خلاف بیان کیے جائیں. اسی لیے یہ اسلام میں جو جنگی ترانے ہیں، ملی نغمے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر بے حیائی پہ مبنی نہ ہوں تو ان کو یعنی پسند کیا گیا ہے، خصوصاً جنگ کے موقع کے اوپر. 10ویں حدیث ڈیٹیلڈ ہے صحیح مسلم میں، اور میں صحیح مسلم کا بھی اس کا نمبر بتا دوں 6395. یہ امپورٹنٹ حدیث تھی. مشکات میں کچھ پورشن اس کا موجود ہے 4791، اور صحیح مسلم میں اوپر تلے 12 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6384 سے لے کر 6395 تک یہ 12 احادیث ہیں. اس کو پیچھے چھوڑا ہے نا، اس کو پیچھے چھوڑا. صحیح مسلم میں 12 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6384 سے لے کر 6395 تک. یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں پورا چیپٹر ہے، ان کے فضائل کا چیپٹر ہے. اور کچھ احادیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے. 3212 حضرت حسان ابن ثابت کے حوالے سے، 453 صحیح بخاری میں، 6152 صحیح بخاری کے اندر. یہ ساری احادیث جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ حضرت حسان ابن ثابت کا چیپٹر پورا مسلم میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے فرمایا کرتے کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے دفاع میں اشعار کہو گے اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے تمہاری تائید فرماتا رہے گا. اور اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان نے مسلمانوں کو سکون پہنچایا ہے اپنے اشعار کے ذریعے. اور یہ پورے اشعار جو ہیں وہ صحیح مسلم میں 6395 نمبر حدیث کے اندر 13 اشعار حضرت حسان ابن ثابت کے موجود ہیں، جو ہمارے شعیب بھائی نے اردو میں جو ترجمہ ہوا تھا اسناد کا، میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ، مسئلہ نمبر 76 کے اینڈ کے اوپر وہ ان کی نعت ریکارڈڈ موجود ہے، اور وہ الگ سے بھی ہم نے اپلوڈ کی تھی. حضرت حسان ابن ثابت کی عربی نعت صحیح مسلم 6395 نمبر حدیث میں وہ 13 کے 13 اشعار جو ہیں اردو ترجمے کے ساتھ شعروں کے اندر ہی الحمدللہ موجود ہیں. اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3212، مسلم میں 6384، کہ حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھ کے اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کا دور تھا، وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ تیکھی نظروں سے دیکھا ڈانٹتے ہوئے. تو حضرت حسان نے کہا عمر اس طرح نہ میری طرف دیکھ، تجھ سے عظیم شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں ان کو شعر سنایا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اشعار بیان کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، اور مجھے کہتے تھے کہ حسان تو میری طرف سے دفاع کر، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپنے شعروں کے ذریعے دفاع کر اسلام کا. تو میں جواب دیا کرتا تھا. یعنی یہ بڑے ماہر شاعر تھے، یہ فی البدیہہ اشعار کہہ دیا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں امیر المومنین گواہی دیتا ہوں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا. اچھا اب اس سے یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عمر کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی. یہاں میں لوگ کہتے ہیں جی امام حنیفہ نو حدیثاں سے پتہ لگیاں اے پھکی ہے نستے. اگر امام حنیفہ کا مرتبہ حضرت عمر سے زیادہ ہے تو پھر فیصلہ کر لیں. تو بڑے سے بڑے صحابی کے پاس بھی ہر چیز کا نالج تو نہیں تھا. ہاں صحابہ کا کمبائنڈ نالج وہ آج الحمدللہ ایک کمپیوٹر کے کلک کے اوپر مکتبۃ الشاملہ کے اندر ہزاروں لاکھوں احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ نہیں ہوتا بڑے سے بڑے شخص سے چیزیں جو ہیں وہ اوور لک ہو سکتی ہیں کسی معاملے میں. تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. پرفیکٹ تو صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. 11ویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، ترمذی میں بھی، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، مشکات میں 4805 اس کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت کے لیے ممبر لگوایا کرتے
اور اس منبر پر کھڑے ہو کر فخر سے حضرت حسان دفاع کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسلام کا دفاع کیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے مدد فرما، جب تک یہ تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہے، اے اللہ اس کی مدد فرماتا رہے تو، حضرت حسان ابن ثابت کی۔ اور انہی حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کا، جو میں نے مسلم کا چیپٹر بتایا ہے 6384 سے 6395 تک، کہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں حضرت حسان بھی شامل تھے۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ جو ہے حضرت حسان کی برائی کو برا جانتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ حسان کو برا مت کہو۔ کیوں؟ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیا کرتا تھا، نعتیہ اشعار کہا کرتا تھا، اور کافروں کو منہ توڑ جواب دیا کرتا تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ مرتے دم تک ان کا احترام کیا کرتی تھی، حضرت حسان ابن ثابت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ لہذا حمد ہو، نعت ہو، کوئی نشید ہو، منقبت ہو جس میں شرکی الفاظ موجود نہ ہو، گستاخانہ الفاظ نہ ہو، خوشی کے موقع پر کوئی گانا ہو، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر اشعار ہوں، چاہے گنگنائے جائیں یا بغیر گنگنائے، یہ تمام کے تمام جائز ہیں اگر مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، اور شاعری بھی اچھی ہو، ڈاکٹر اقبال جیسی شاعری ہو، شکوہ جواب شکوہ، یعنی یہ جو ایک ڈاکٹر اقبال کی شاعری مجھے پرسنلی بہت پسند ہے۔ دوسرا حفیظ جلندری کا جو شاہنامہ اسلام ہے، کمال شاعری ہے، یعنی مجھے کبھی بھی بچپن سے شاعری سے کبھی شغف نہیں رہا، ابھی بھی مجھے چند ایک شعر آتے ہیں، مجھے ایسا کوئی شغف نہیں ہے، لیکن جب میں کوئی اچھا کلام سنتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں واہ، اللہ تعالیٰ نے شاعر کو بھی کیا جو ہے وہ ذہن دیا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اشعار کہتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا ملکہ ہے جو یہ کوئی ایسی کمپیٹنسی نہیں جو بندہ سیکھ کے حاصل کر سکے کہ یہ روٹیاں پکانے کا طریقہ آپ سیکھ لیں، شاعری سیکھی نہیں جا سکتی، وہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے، اس میں نکھار ضرور آ جاتا ہے، لیکن کوئی شاعر نہیں ہے وہ شاعر بن نہیں سکتا جتنی مرضی کوشش کر لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی اچھی شاعری جو ہے وہ آپ سنیں، ضرور سنیں، اچھے گانے بھی ہوں تو میوزک سے بچ کے ضرور سنیں، گنگنائیں، لیکن اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، کوئی کفری الفاظ نہ ہو، کوئی بے حیائی والا، کوئی ویلنٹائن ڈے والا چکر نہ ہو، کوئی خامند بیوی کو سنائے یا بیوی خامند کو، تو وہ بات سمجھ آتی ہے، باقی اسلام کے اندر تو مخلوط اس حوالے سے اجازت نہیں ہے۔ تو میوزک میں بھی جو دف کا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم میں احادیث میں ثابت ہے، یعنی کیٹاگوریکل ڈینائی بھی موجود نہیں ہے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، اور اس حوالے سے مطلب دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں۔ میں اس معاملے میں کوئی سخت یعنی موقف نہیں رکھتا میوزک کے حوالے سے، دونوں طرف کے حوالے سے، اور اس میں جو میں نے کوئی فائنل کوئی چیز ریکارڈ کروانی ہوئی کبھی، ابھی تو لگ نہیں رہا کہ میں کبھی اس پہ کوئی ریکارڈنگ کرواؤں گا، تو بہرحال انشاءاللہ میں ضرور کروا دوں گا، اور اس میں لینیٹ رویہ رکھیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم علماء سے گانے کی بات کرتے ہیں یہ فوراً میوزک کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان سے یہ پوچھیں میوزک کو تو چھوڑ دیں، کبھی کیا آپ نے اپنی عوام کو یہ بات بتایا ہے کہ بخاری اور مسلم میں گانے کے فضائل کے اوپر حدیث موجود ہے؟ فضائل یعنی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیں، فضیلت ہی ہوگی نا۔ اگر اللہ کے نبی اما عائشہ کو حکم دیں کہ تو نے گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر، تو یہ ترغیب دلا رہے ہیں نا، جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں تو وہ فضیلت ہے نا۔ کیا کسی عالم دین نے کبھی ممبر پہ گانے کی فضیلت بیان کی ہے؟ تو اب ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ میوزک کو اور باقی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے کنڈیم کرنا شروع کریں، کیونکہ ہمیں تو ان کی نیک نیتی پہ شک ہے، جو بات بخاری مسلم میں موجود تھی وہ نہیں انہوں نے لوگوں کو بتائی۔ تو میوزک کے بارے میں جو یہ احادیث جو ہیں جن میں سے اکثر ہی جعلی ہیں، فیبریکیٹڈ احادیث ہیں اکثر، اور جو ایک آدھ کوئی صحیح درجے تک بھی پہنچی ہوئی ہے اس کی بھی تعویلات ممکن ہے، تو یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے۔ اور ہمارے ائمہ اہل سنت میں بڑے ایسے ائمہ رہے ہیں جو میوزک کے قائل رہے ہیں، اور بعض مخالفین میں بھی رہے ہیں، یعنی میں اپنا کو فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں نے ابھی تک کوئی اس میں بھی میں مولویوں کو ڈرنا ہوا اس حوالے نال کہ وہ فتویٰ لاندے نے تو میں مولویوں کو سمجھنا ہوا، میں نے کوئی اپنی باری نہیں کی، بچنا چاہیے، یہ سب سے بہتر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ بہرحال یہ آخر میں 4 احادیث گانے کے حوالے سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری سے، مشکات میں ہے 3141، یہ کتاب النکاح چیپٹر جو ہے مشکات والا اس کے اندر یہ موجود ہے، آپ کو مل جائے گی، مشکات میں 3141 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک عورت کی انصاری صحابی سے شادی ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی کھیل کود کا سامان نہیں تھا کہ تم شادی کے موقع کے اوپر ساتھ روانہ کرتی؟ انصار کو دف اور شعر وغیرہ سننا اچھا لگتا ہے، اور اسی کا ایک طریق صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں ہے 3145، اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا، اشعار کا انتظام کیوں نہیں کیا اس موقع کے اوپر؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پر دف اور گانا، جس طرح یہ ہمارے بھی مطلب پنجاب کے کلچر کے اندر مطلب عورتیں جو ہیں وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، دف ہو یا ڈھولکی ہو، عورتیں عورتوں کے اندر بیٹھ کے کرتی ہیں، ان کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے، مرد مردوں میں بیٹھ کے کر لیں، تو شادی کے موقع کے اوپر اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ 13ویں حدیث مسند احمد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں ہے 3153 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی ڈاڈی حدیث ہے، بہت ڈاڈی حدیث ہے، نکاح کے موقع پر نکاح کی تشہیر کے لیے دف بجانا اور گانا گانا یہ حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے۔ یعنی حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا اور دف ہو، اگر گانا اور دف نہیں ہے یعنی شادی کی تشہیر نہیں کی گئی تو چھپ کے تو حرام ہی کام ہوتا ہے، یعنی زنا، نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے۔ تو حلال اور حرام کے اندر فرق جو ہے وہ گانا اور دف ہے۔ یہ ویسے حدیث پڑھے عام آدمی سمجھے شاید جو گانا گا رہے اور دف بجا رہے ہیں اس کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے، نہیں، اس کا حلال ہے، جو اس کے بغیر ہے وہ حرام ہے، یعنی تشہیر کے بغیر۔ ولیمہ بھی تشہیر کے لیے ہوتا ہے، ولیمہ بھی اسی لیے ہے کہ پبلکلی ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اس لیے کیا جاتا ہے ولیمہ۔ اور اس میں یہ جو مشہور ہے کہ جی وہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہونا وہ اس رات ضروری ہے ورنہ اگلے دن ولیمہ حلال نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی ولیمے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سننا ضرور ہے، ولیمے کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ولیمہ تو ہے میاں بیوی کی اناؤنسمنٹ، خلوت صحیحہ ثابت ہو جائے۔ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے علیحدگی میں صرف ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا، خلوت صحیحہ ثابت ہوگی، اگلے دن ان کا ولیمہ ہو جائے۔ ازدواجی تعلق قائم کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، میں نے کہا میں بیچ میں یہ بھی چٹکلا جو ہے وہ بیان کر دوں۔ سیکنڈ لاسٹ حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 3140۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی شادی پر تشریف لے گئے، انصار کی بچیاں دف بجا رہی تھیں، اور وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ وہ دف بجا کے نغمے گا رہی تھیں جس میں میرے ان آباء و اجداد کو جو غزوہ احد کے موقع کے اوپر شہید ہو گئے تھے ان کے محاسن بیان کر رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان بچیوں نے وہ گانا گاتے ہوئے یہ اشعار کہنے شروع کر دیے کہ ہم میں وہ نبی آئے ہیں جو مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر غیبی خبریں آیا کرتی تھی۔ مسئلہ نمبر 6A میرا علم الغیب کے اوپر ایکسٹریم رویوں سے بچ کے ریکارڈڈ موجود ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں یہ مت گاؤ اس موقع پر، بلکہ وہی گاؤ جو تم گا رہی تھی۔ تو اس سے یہ بات پر چلی، یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھنے کو کنڈیم کیا، جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کر دیا کہ جی یہ الفاظ نہ کہیں، مطلب اگر آپ اس طریقے سے کنڈیم نہیں کیا کرتے تھے، آپ وہ بچیوں نے خود تو شعر نہیں لکھے تھے، کسی صحابی کے لکھے ہوئے تھے نا، وہ کوئی شرکیہ شعر نہیں تھے، آپ مستقبل کی خبریں اللہ کے بتائے سے جانتے تھے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ اصل کہنے کا تھا کہ یہ اس وقت خوشی کا موقع ہے، اس پہ گانا گایا جائے، نہ کہ نعت والا معاملہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے، یہ کہنے والی بات تھی۔ آخری حدیث سنن نسائی سے ہے، مشکات میں 3159 اس کا نمبر ہے۔ عامر بن سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی کے موقع پر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس بچیاں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھیں اور دف بھی بجا رہی تھی۔ تو یہ تابعی تھے اور وہ صحابی تھے، اور وہ بدری صحابی تھے، اور وہاں پہ بدری صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اے اصحاب بدر، اے بدر کے غازیوں، یہ تمہارے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں گانا گا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں؟ تو اب یعنی انہوں نے ان کو مینا مارا کہ چنگے تسی صحابی ہو، اللہ دے بندے ہو، بزرگ صحابی ہو، کم اپنے ویکھو، انہوں پنجابی اگر میں ٹرانسلیٹ کراں
کہ چٹیاں داڑیاں ہو گئی نا کم اپنے ویکھو کہ پہ کر دو تسی بڈھے صحابی اور بدری صحابی تواڈے سامنے گانے گائے جا رہے ہیں دف بجائے جا رہے ہیں بچیاں یہ کیا کر رہی ہیں. تو ابو مسعود انصاری نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے بیٹھو تمہاری مرضی ہے اٹھ کے چلے جاؤ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شادی کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گانے کے متعلق اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے. اس حدیث کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ حدیثیں کوئی منسوخ نہیں ہیں, یہ اصحاب بدر جو ہیں بیان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تابعین کو بیان کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں. اور یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا روایت کر رہا ہے عامر بن سعد, یہ وہی صحابی ہے جس نے وہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. سعد ابن ابی وقاص بھی نام ہے ان کا اور سعد بن مالک بھی نام ہے. ابی وقاص چونکہ ان کی کنیت تھی اس نام کے ساتھ بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. بالی اس حوالے سے میں نے الحمدللہ جو کچھ تھا وہ بیان کر دیا. باقی جسے شوق ہو مشکات کا وہ چیپٹر پڑھ لیں جو میں نے بیان کیا. شاعری سے متعلق کل 29 احادیث مشکات میں بخاری و مسلم کے ریفرنس سے 4783 سے لے کر 4811 تک. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی شاعری کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شغف تھا وہ پتہ چل جائے گا. اور باقی جو گانے کے اعتبار سے جو احادیث ہیں وہ کتاب النکاح چیپٹر مشکات کی دوسری جلد کے اندر بخاری و مسلم کے حوالے سے کئی ایک احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.